3 اپریل کو آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ احتجاج کس چیز کے اوپر؟ یہ پیٹرول کی قیمت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیچھے کریں، آپ لیوی ختم کریں اس کی، اور یہ حالات کا رونا رو کر آپ قوم کو کا بیڑا غرق نہیں کریں۔ پیٹرول کی قیمت کا براہ راست اثر پاکستان کے غریب اور مڈل کلاس لوگوں پر ہے۔ میں نے بتایا نا، طالب علم کا کیا قصور ہے جو یونیورسٹی لیکن جاتا آپ ہے؟ کی بات امپلیمنٹ کیسے ہوگی؟ آپ کے لیے اتنے لوگ نکلیں گے؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کے لیے لاکھوں لوگ نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، مسلسل کام کرتے رہنے کے نتیجے میں پھر بالآخر لوگ بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر کم بھی نکلیں گے تو ہم میدان میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، اور ہم نے ایک مظاہرہ آج نہیں کرنا ہے، بلکہ ہم جو ہے وہ احتجاجی تحریک لے کر چل رہے ہیں۔ اور تحریک سنگل ہینڈیڈلی اور پارٹیاں بھی آئیں گے اس میں؟ پارٹیاں آنا چاہیں، ان کے ورکرز آنا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم تو ہر لیکن یہ بھی آپ پہ اعتراض ہوتا ہے کہ آپ کی سولو فلائٹ ہونی چاہیے، آپ کو انڈیویجولی آگے پالیٹکس کرنی چاہیے۔ آپ باقی جماعتوں کے ساتھ جب آگے جاتے ہیں تب بھی آپ کو کچھ نہیں ملتا، اور جب سولو فلائٹ لیتے ہیں تب بھی کوئی سیٹ نہیں ملتی۔ نہیں، تو اب سولو فلائٹ تو بہت کم لیے نا، اور بات یہ ہے کہ اتحاد بناتے رہے اور لوگوں کو لیڈر بناتے رہے، اور لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرتے رہے اور اپنی پوزیشن بناتے رہے، اور جماعت اسلامی کو کچھ نہیں ملا۔ تو اب جماعت اسلامی کا ورکر بہت کنونسڈ ہے کہ اب ہم جو ہے اپنے پلیٹ فارم پر عوام کے ساتھ اتحاد کریں گے، نوجوانوں سے اتحاد کریں گے، اور وہ ہم کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ نوجوانوں کو ایسا کیا دیں گے جو پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این یا پی ٹی آئی نے نہیں دیا؟ ایجوکیشن، ہم نوجوانوں کو پڑھائیں گے۔ ہم تو اس وقت ہماری نہ کوئی حکومت ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا، لیکن ہم فری آئی ٹی انیشیٹو ہم نے شروع کیا بنو قابل کا، اور کل میرے پاس جو ہم نے میٹنگ کی ہے اس میں رپورٹ آئی ہے 14.25 لاکھ 13,75,000 نوجوان اس وقت رجسٹر ہو گئے ہیں، اور ان میں سے ان کو ہم نے پروسیس میں ڈال دیا ہے، اور جتنے لوگ پاس آؤٹ ہو گئے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، اور اس وقت ہمارے 200-250 کیمپسز میں یہ کام پورے پاکستان میں شروع ہو گیا۔ یہ کراچی سے شروع ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے پورے پاکستان میں چلا گیا، اور اس میں 40% لڑکیاں ہوتی ہیں اور ہاؤس وائفز تک آتی ہیں اس میں، اور 100% فری آئی ٹی کورسز ہم کرا رہے ہیں، جو اس وقت کی جو حکومت کے کرنے کا کام ہے۔ میں نے کہا کہ الخدمت بہت اچھا کام کری ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے کہ الخدمت بہت اچھا کام کری ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی کی الخدمت، لیکن جماعت اسلامی کو اس کا کوئی سیاسی فائدہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیں، یہ سب چیزیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدمت کر رہے ہیں تو اس میں پولیٹیکل نیریٹو بھی لوگوں کا بدل جائے گا۔ ہمارا کام جو ہے نا ملٹی ڈائمینشنل ہے، اور وہ چل رہا ہے، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی مستقبل قریب میں ہی بات پتہ چلے گا کہ جماعت اسلامی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پر اٹھے گی انشاءاللہ۔ میں کوئی بڑی بات نہیں کر رہا، اللہ نے چاہا تو آپ آئندہ چند مہینوں اور سال میں دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی ایک بڑی پولیٹیکل قوت کے طور پر پاکستان میں سامنے آئے گی، اور وہ ہمارا کیا ہوا کام ہے۔ بغیر اتحادیوں کے دیکھیں، ہم اس اتحاد کے بارے میں ایک بات سمجھ لیں کہ کسی پارٹی سے ہم نے کوئی ایسی کٹی کر کے نہیں رکھی ہوئی کہ بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ہم سب سے بات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں، بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں بھائی حکومت سے کیوں بات کرتے ہیں، تو بھائی حکومت جیسی بھی ہے، فارم 47 کی ہو یا جو بھی ہو، ہے تو حکومت، تو ہم تو حکومت سے بھی بات کرتے ہیں، اپوزیشن سے بھی بات کرتے ہیں، بات سب سے کریں گے۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایٹ لارج بھی کر سکتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اسپیسیفک بھی کر سکتے ہیں کسی خاص ایریا میں، لیکن ہمارا جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیاسی اتحاد ایک نشان پر مختلف پارٹیوں والا نہیں بنائیں گے، اور ایشوز پر ہم انٹریکٹ کریں گے، اور وہ ہم کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی لڑائی بھی نہیں ہے کہ آپ کسی سے آپ پولیٹیکل اس میں بالکل کونے میں ہو کر بیٹھ گئے، ہم فیلڈ میں موجود ہیں۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ اس وقت تو پولیٹکس کسی کی بھی نہیں ہو رہی نا، اس وقت تو سب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے بیہیو کر رہی ہے اور کس پر ہاتھ رکھنا چاہتی ہے، تو لوگ اس کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم پر ہاتھ رکھ دے تو اسٹیبلشمنٹ زندہ باد، دوسرے پہ رکھ دے تو مرد آباد۔ 2 سوال ہیں، پھر کچھ انٹرنیشنل پرسپیکٹو پہ دوبارہ بات کریں گے۔ این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کا کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو صوبوں کا حصہ ہے اس کو ری وزٹ کریں گے، جس میں سندھ بہت کنسرن ہو جاتا ہے کہ ہم اتحادی ہیں تو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اسپیسیفکلی پیپلز پارٹی۔ اس پہ آپ کا کیا موقع؟ اصل بات یہ ہے کہ جو کام کروانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس طرح این ایف سی ایوارڈ میں صوبوں کو حصہ ملتا ہے تو پی ایف سی ایوارڈ کیوں نہیں ہوتے، اور لوکل باڈیز کہاں ہیں، اور جو مقامی حکومتیں ہیں جو آئین کے آرٹیکل 140M ہیں وہ تو بنی بھی نہیں ہیں۔ ہر صوبہ اپنی مرضی سے جب چاہتا ہے الیکشن کراتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں کراتا، قانون بدلتے رہتے ہیں اور اپنی مرضی کا نظام لاتے ہیں، اور سارے اختیارات بیوروکریسی کے ہاتھ میں رکھ کر اس کو آپریٹ کرتے ہیں۔ تو جب تک مقامی حکومتیں با اختیار نہیں ہوں گی، ان کو مالیاتی، سیاسی، انتظامی اختیارات نہیں ملیں گے، اور مقامی لوگوں کی رائے سے لوگ منتخب ہو کر اپنا سارا نظام نہیں سنبھالیں گے، تب تک اسی طرح خاندانوں کی ریاست چلتی رہے گی۔ اب دیکھیں نا، قوم کے اربوں روپے خرچ کر کے اشتہارات دلوائے جاتے ہیں، اور کسی ایک لیڈرشپ کو جو ہے وہ پرومیننٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جو کہ بالکل بیکار بات ہے نا۔ یہ تو قوم کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ خاندان کی، یعنی آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا ہیں؟ تو آپ کو امید ہے کہ جو فردر ترامیم آ رہی ہیں، رپورٹ ہو رہی ہیں، اس میں اختیارات نچلی سطح پہ جائیں گے؟ نہیں، ان ترامیم کا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیا ہیں، بلکہ ترامیم کے حوالے سے جب وہ اتنا کبھی کسی کے ذریعے سے کبھی کسی کے ذریعے سے نیریٹو بنوانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ انہیں تو 3 فون کرنے ہوتے ہیں، ایک زرداری صاحب کو کریں، ایک نواز شریف صاحب کو کریں،
اور ایک ایم کیو ایم تو خیر اس کو تو فون کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی, وہ تو ویسے ہی نہیں, اب تو وہ بہت ایگریسو ہو گئے, وہ کہہ رہے ہیں اب آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم, یہ بات پچھلے 15 سال سے, لیکن اب تو رحمان ملک بھی نہیں ہے نا, اب کون منائے گا دوبارہ؟ نہیں وہ ان کو منانے کے لیے اب رحمان ملک جیسے ہوشیار بندے کی بھی ضرورت نہیں, اب تو ویسے ہی منے ہوئے ہو. اب ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کو کراچی حیدرآباد کے لوگوں نے دھتکار دیا, ان کو تو 2,000 ووٹ بھی نہیں ملے. اچھا یہ بتائیں, نئے صوبوں کی ضرورت ہے ملک میں؟ دیکھیں یہ جو بحث ہے نا, اس کے ذریعے سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہ قوتیں اٹھاتی ہیں جو سندھ میں خاص طور پر مہاجر سندھی لڑائی کرانا چاہتی ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ پہلے لوکل باڈیز کو بااختیار کریں, مقامی حکومتوں کا نظام لے کر آئیں, اور جس طرح ڈائریکٹ فنڈ آ جاتا ہے NFC ایوارڈ میں صوبوں کو, تو اسی طرح جو مرکز ہے اس سے ڈائریکٹ فنڈ مقامی حکومتوں کو منتقل ہونا چاہیے. جو ٹیکس ہم ادا کرتے ہیں وہ پیسے براہ راست مقامی حکومتوں کو آ جائیں, صوبوں کا چکر ہی ختم ہو جائے گا, صوبے موجود رہیں گے اور لوگوں کو نچلی سطح پر اختیارات ملیں گے, چاہے وہ لاہور ہو, چاہے کراچی ہو, چاہے لاڑکانہ ہو, چاہے وہ پشاور ہو. اگر ان مقامی حکومتوں کو بااختیار بنا دیں تو اس کے نتیجے میں آپ یہ مسئلے حل ہو جائیں گے. جب یہ کام حکومتیں نہیں کرتی تو یہ آواز اٹھتی ہے کہ صوبے بننے چاہیے, اس پر تکلیف ہوتی ہے خاص طور پر پیپلز پارٹی کو. تو پیپلز پارٹی کراچی کو آن کیوں نہیں کرتی, حیدرآباد کو آن کیوں نہیں کرتی, کیوں وڈیرا مائنڈ سیٹ اور نسل پرست مائنڈ سیٹ سے کام کرتی ہے, کیوں ملازمتیں نہیں دیتی وہاں کے لوگ؟ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اس وقت جو جنگ کا سینیریو ہے اس میں پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت زبردست کر رہا ہے, بہت زیادہ کریڈٹ جا رہا ہے پاکستان کی فوج کو, سیاسی جماعتوں کو. لیکن جماعت اسلامی ایک ایسا گروپ ہے جو یہ سب تب بھی کر رہا تھا جب جنگ نہیں ہو رہی تھی, تب بھی کرتا رہے گا جب جنگ ختم ہو جائے گی, کیونکہ آپ لوگوں کی پولیٹکس نیشنل سیکیورٹی کے اوپر فلرش کی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. اور آپ کا جو پوائنٹ آف ویو رہا ہے ہسٹوریکلی وہ نیشنل سیکیورٹی کے اوپر ہی رہا ہے. چاہے لوگ عورت مارچ کر رہے ہو, حیا مارچ کر رہے ہو, آپ کو پیلسٹائن کی پڑی ہوتی تھی, آپ کو کشمیر کی پڑی ہوتی تھی, یہ دس از ہاؤ یو آپریٹ. لیکن آپ کو کیا وہ کریڈٹ مل رہا ہے؟ ابھی ملے گا انشاءاللہ. دیکھیں کریڈٹ کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ حق سچ پہ کھڑے ہوں, پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی کمیونیکیشن لوگوں کے ساتھ پراپر ہو, لوگوں کو پتا ہو کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. جہاں جہاں ہمارے پاس لوپ ہولز ہیں ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بالکل ٹھیک ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں. اللہ نے چاہا تو یہ پولیٹیکل رائے میں بھی تبدیل ہو جائے گا. اور جہاں تک ایران والے مسئلے کا تعلق ہے, میرا خیال ہے یہ کہتے ہیں نا بلیسنگ ان ڈسگائز, بہت تباہی کر رہا ہے امریکہ اور اسرائیل, برباد کر دیا اس نے ایران کو. لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں, خود امریکی عوام کی بھی. دوسری بات یہ کہ اب پاکستان کو ایران سے کھلی تجارت کرنی چاہیے, پاکستان جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے اس پر کام کرنا چاہیے, ایران سے پیٹرول خریدنا چاہیے. یہ جو آپ کہہ رہی تھے نا پیٹرول کے پیسے کیسے کم ہو, ایران سے خریدے نا. اچھا خاصا ایران کا پیٹرول پاکستان میں اسمگلنگ ہو کر استعمال ہوتا ہے, تو آپ اس سے تجارت کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ٹرمپ انکل ناراض ہو جائیں گے, اور جب ٹرمپ ناراض ہو جائیں گے تو آپ کی دکانداری کیسے چلے گی؟ تو اپنی دکانداری چلانے کے لیے آپ پاکستان کا بیڑا غرق 25 کروڑ عوام کا بیڑا غرق کرتے ہیں, یہ نہیں چلے. نہیں رحمان صاحب, آخری سوال پریسائزلی بتائیے گا. بورڈ آف پیس بنا, اس میں یہ کہا گیا کہ انڈیا اگر شامل نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان کا انفلوئنس اس میں زیادہ ہوگا. لیکن بورڈ آف پیس کے ود ان ویکس یہ جنگ شروع ہو گئی. ٹرمپ وہ صدر تھا جس نے کہا تھا کہ میں جنگیں رکوانے کے لیے آیا ہوں, لیکن پھر ہم یہ والا سینیریو دیکھ رہے ہیں. اس میں پھر یہ دوبارہ خواہش پیدا ہوئی کہ اب کون مسلم ورلڈ کو لیڈ کرے گا؟ بطول پھر اس کا مطلب ہے جماعت اسلامی کو تو آپ خراج تحسین پیش کریں نا, کہ جس نے اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو لیڈ کون کرے گا؟ اور یہ امن قائم کرنے کے لیے نہیں, یہ جنگ کرنے والے ہی لوگ ہیں, انہیں اپنا اسلحہ بیچنا ہے, انہیں دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنی ہے. مسلم ورلڈ کو لیڈ کون کرے گا؟ مسلم ورلڈ کو پاکستان لیڈ کر سکتا ہے. پاکستان کی الحمدللہ یہ پوزیشن ہے. دیکھیں پاکستان سعودی عربیہ کا اچھا پیکٹ ہوا ہے, اس پیکٹ میں ایران کو اور ترکی کو شامل کریں اور پھر آپ خلیجی ریاستیں آئیں گی, پھر کوئی ٹکر لے کے دکھائے ہم سے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.